بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی ایک عید کا نہایت خوبصورت واقعہ سنائیں گے، لہٰذا اس واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ امام حسن علیہ السلام کی عمر مبارک 5 سال اور امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک 4 سال کی تھی۔ رمضان المبارک کا 29واں روزہ تھا۔ بی بی فاطمہ چکی پیس رہی تھی۔ آپ چکی سے فارغ ہوئی تو آپ نے جائے نماز بچھایا۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اوپر لیٹ گئے۔ بی بی فاطمہ نے اٹھنے کو کہا تو دونوں شہزادے مچل گئے اور کہنے لگے، امی جان، صبح عید ہے۔ عید کے روز لوگوں کے بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے، ہمیں بھی نئے کپڑے منگوا کر دیں۔ بی بی فاطمہ نے دونوں شہزادوں کو گلے سے لگایا اور کہنے لگی، مجھے نماز تو پڑھنے دو، کل تمہیں نئے کپڑے منگوا دوں گی۔ بی بی فاطمہ نے نماز پڑھی اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگی، اے کل کائنات کے خالق، تو سب کچھ جانتا ہے، تیری کنیز نے بچوں سے صرف اس لیے وعدہ کیا ہے کہ ان کا دل نہ ٹوٹے۔ میرے اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ فاطمہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یا اللہ، میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لینا۔ یا رب العالمین، میں نے تیری رحمت کے سہارے بچوں سے نئے کپڑوں کا وعدہ کیا ہے۔ یا اللہ، میرے وعدے کو پورا فرما دینا۔ پھر اس کے بعد افطاری کا وقت ہوا، سب نے افطاری کی۔ عید کا چاند نظر آ گیا۔ رات کو سوتے وقت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے پھر اپنا وعدہ یاد دلایا۔ بی بی فاطمہ نے ساری رات نوافل میں بسر کی اور دعائیں کرتی رہی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ دعا مانگ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بی بی فاطمہ نے پوچھا، کون ہے؟ آواز آئی، اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا درزی ہوں، شہزادوں کے کپڑے لایا ہوں۔ بی بی فاطمہ نے وہ کپڑے لے لیے۔ وہ نہایت ہی خوبصورت اور قیمتی لباس تھے۔ بی بی فاطمہ ابھی بچوں کو کپڑے پہنا رہی تھی کہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے نئے کپڑے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیٹی فاطمہ، یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ بی بی فاطمہ عرض کرنے لگی، ابا جان، ایک درزی دے گیا ہے، میں نے دونوں شہزادوں سے نئے کپڑوں کا وعدہ کر لیا تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے پورا فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی، جانتی ہو وہ درزی کون تھا؟ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام حسن اور امام حسین کا درزی بن کر آنے والا جبرائیل تھا، اور یہ جوڑے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت سے لائے ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں شکر کے آنسو آ گئے اور سجدہ شکر ادا کیا اور کہنے لگی، یا اللہ، تیرا لاکھ شکر ہے جو تو نے فاطمہ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی راج رکھ لی۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو اپنی پشت پر سوار کیا اور مدینہ کی گلیاں گھمانے لگے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب امام حسن اور امام حسین کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار دیکھا تو حسرت بھرے لہجے میں کہنے لگے، آپ کے نیچے کتنی اچھی سواری ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ذرا یہ بھی دیکھو سوار کتنے اچھے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام آپ کی کمر مبارک پر سوار ہو جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، آپ نے سجدہ لمبا کیوں کر دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا، اس لیے جلدی اٹھنا اچھا نہ لگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں نواسوں سے بے حد محبت تھی۔ یہ محبت اتنی زیادہ تھی کہ کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے ہوتے تو امام حسن اور امام حسین آ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کو ادھورا چھوڑتے اور ممبر سے اتر کر انہیں اپنی گود میں لے لیتے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے فضائل سن کر امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچپن کا پہلا روزہ رکھ لیا، جبکہ اس وقت آپ کی عمر مبارک 7 سال تھی۔ ظہر کے وقت امام حسین علیہ السلام پر پیاس کا غلبہ ہوا، ایسا کہ وہ ہونٹ جن کو اللہ کے رسول چومتے تھے پیاس سے خشک ہو گئے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے امام حسین علیہ السلام کی پیاس برداشت نہ ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، بیٹا، آپ پر ابھی روزہ واجب نہیں ہے، افطار کر لیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امام علی علیہ السلام گھر تشریف لائے۔ امام حسین علیہ السلام کی پیاس دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمگین ہو گئے۔ بی بی فاطمہ سے فرمایا، اے فاطمہ، حسین کو اسی حالت میں چھوڑ دو کہ اسے پیاس برداشت کرنے کی عادت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سورج کی تنابیں جلدی کھینچو، میرے حبیب کا لال پیاس سے بےتاب ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی روزے کی پیاس بی بی فاطمہ سے برداشت نہ ہوتی تھی۔ وہی حسین کربلا میں 3 دن کے پیاسے شہید کیے گئے۔ جس طرح کربلا کی سرزمین میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اپنے جانثاروں کے ساتھ ہوئی، اس طرح کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ کی ولادت سے لے کر شہادت تک کے واقعات کو پڑھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا کے لیے خود امام حسین علیہ السلام کی تربیت فرمائی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرماتے تھے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت کے بعض حاکم شہید کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فرماتے تھے کہ اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو یقین کر لینا کہ میرا لخت جگر شہید کر لیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔